کیوس کے دیس میں شاہین پہلے امتحان میں فیر نیوزی لینڈ نے پہلا T20 5 وکٹ سے جیت لیا۔ پاکستان کا ٹاپ آرڈر بری طرح فلاپ، صرف 39 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹی۔ 154 رنز کا ہدف نیوزی لینڈ نے 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ٹیم سیفرڈ 57، مارچی مین 34 رن بنا کر نمایاں نیوزی لینڈ کے ڈیبیوٹنٹ ڈافی 4 وکٹ لے کر مین آف دی میچ قرار رہے۔ پی ڈی ایم کو سینیٹ الیکشن میں حصہ لیتے دیکھ رہا ہوں، وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں یہ استعفے دیں گے تو ضمنی الیکشن کرا دیں گے۔ عمران خان سینیٹ الیکشن میں کامیاب ہو کر ایسے قانون لائیں گے کہ چیخیں نکلیں گی۔ اسلام آباد آنا ہے تو ابھی آ جائیں، موسم اچھا ہے۔ شیخ رشید مزید بولے برطانیہ سے ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ نہیں، نواز شریف اور اسحاق ڈار کو واپس نہیں لا سکتے۔ نون لیگ میں اختلافات، رہنماؤں کے ایک دوسرے پر الزامات۔ رانا ثناءاللہ نے جاوید لطیف کے بیان کو سستی شہرت قرار دے دیا۔ بولے جاوید لطیف جیسے دوست سستی شہرت لینے کے لیے میڈیا میں بیان دیتے ہیں۔ جاوید لطیف نے الزام عائد کیا تھا کہ پارٹی میں کچھ لوگ وکٹ کے سینیٹ انتخابات کا قبل از وقت انعقاد ناممکن ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے 4 صوبائی اسمبلیز اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ 8 حلقوں میں ضمنی انتخابات فروری میں منعقد ہونے کا امکان۔ ضمنی انتخابات ہونے تک سینیٹ انتخابات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج کشمیر کے عوام کے لیے صحت انصاف کارڈ کا اعلان کریں گے۔ تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر بھی شریک ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں ہر شہری کو کارڈ ملے گا۔ پاکستان بھر میں 350 پینت ہسپتالوں میں مفت علاج ہو سکے گا۔ وزیر اعظم معاونین اور مشیر رکھ سکتے ہیں، آئین اجازت دیتا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاونین اور مشیروں کی تعیناتی کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ برقرار۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے۔ لورس آف بزنس میں لکھا ہے کہ دوہری شہریت والا معاملہ خصوصی بن سکتا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سلیم مارنی والے کے مبینہ بے نامی شیئرز منجمد کرنے سے متعلق نیب نے جواب احتساب عدالت میں جمع کرا دیا۔ کیس میں نیب کی کوئی بدنیتی شامل نہیں۔ معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنی JIT میں سامنے آیا تھا۔ مزار قائد کے اطراف زمین پر چائنا کٹنگ کا انکشاف۔ نیب کراچی نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے خلاف تحقیقات تیز کر دی۔ ادھر گلستان جوہر میں پلاٹوں پر غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے واٹر بورڈ اور KDA کے 4 افسران کی ضمانت منظور کر لی۔ چاروں ملزمان 1.5 سال سے جیل میں تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں گجرانوالہ کی پہچان کیا ہے؟ گزشتہ صدی کی داستان سناتا کہتا گھر، اکھاڑوں میں ببریاں ڈالتے ہوئے پہلوان، مزیدار اور لذیذ کھاتے، صنعت کا نہ رکنے والا پہیا، نامور ادبی شخصیات اور رانا عمر گروپ آف سروسز جو یہاں کے شہریوں کی 80% گراسری کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیکری کی دنیا میں بھی یہ نام لذت اور معیار کی پہچان ہے، جو انتہائی کم قیمت پر بیکری کی مصنوعات شہریوں کو فراہم کر رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ رانا عمر بیکرز کی خصوصیت ہے کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ رانا عمر گروپ آف سروسز۔ السلام علیکم، میں ہوں اکمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں جیبکاباد سے۔ بات کی جائے اردو صحافت کی 100 برس کی تو جیبکاباد میں ہمارے نمائندے زاہد خر نے اردو صحافت کے 100 برس کے موقع پر صحافیوں سے تاثرات جانے۔ مزید صحافیوں نے کیا کہا جانتے ہیں زاہد خر سے۔ جی زاہد بتائیے گا آج اور کل کی صحافت پر کیا کہا گیا؟ جی بالکل، بات کی جائے تو اس وقت موجود ہیں پریس کلب پر، جہاں پر 100 سال گزرنے کے باوجود بھی صحافی کون سے مشکلات میں پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی لیاقت علی بروئی موجود آئے، ان سے جانتے پہلے صحافت کیسی تھی، آج کل صحافت کیسے دیکھ رہے ہیں، آئے سے پوچھتے۔ جی سر، آپ یہ بتائیں پہلے صحافت کیسی تھی اور آج کل صحافت کیسی ہے؟ آپ نے ایک ملک کی حکومت پاکستان کے لیول پہ سوال کیا ہے، اس کو اگر انٹرنیشنل لی جائے بھی تب بھی صحیح ہے۔ 2 چیزیں ہیں صحافت میں، ایک انٹرنیشنل صحافت ہوتی ہے، ایک اس ملک میں صحافت ہوتی ہے۔ اکثر بیشتر کراچی، لاہور یا کوئٹہ سرحد میں بڑے بڑے علاقے ہیں، وہ نیچے والے صحافیوں کو کنٹرول کرتے ہیں
انہوں کا دیکھنا بیٹھنا یا انہوں کے مسائل ہو جاتے ہیں ان مسئلوں پر توجہ دینا. ابھی تو کئی اداروں میں ایسے آئے ہوئے ہیں انہوں کو اتنا حکمت کے حساب کے معلومات نہیں ہے، سیاست پر اتنا عبور نہیں ہے. ابھی بہت سے مسائل ہیں صحافیوں پہ، اداروں کو توجہ دینی چاہیے. پہلے صحافت تھی ٹرینوں کی، ٹرینوں پہ لفافوں پہ خبریں بھیجتے تھے. پی ٹی سی ایل نظام بھی بہت کم تھا. ابھی ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس کو آپ صحافت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی تقریباً وہ صحافی ہے. اسی میں دو مسائل آ جاتے ہیں، ایک جائز مسئلے چلتے ہیں، دوسرے جو ناجائزی ہوتی ہے عوام کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ یا مقامی علاقوں میں. ملک کے کسی علاقے میں، بڑے علاقے ہیں، وہاں صفائی وغیرہ ہوتی ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے. ملک کے پاکستان کے جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں کم توجہ ہے، صحافیوں کی کم توجہ ہے، میونسپل ادارے ہیں انہوں کی کم توجہ ہے. سر جو پہلے صحافت کرتے تھے آج کل کی صحافت میں کتنا فرق ہے؟ آج کل تیز ہو گئی ہے، پہلے لائٹلی تھی، آج کل لمحوں میں صحافت ہو رہی ہے. پہلے صحافت ہوتی تھی، آپ نے بہت اچھا بڑا ایک سوال کیا. پہلے صحافت ہوتی تھی دنوں میں، 2 دن کے بعد خبر لگتی تھی، یا اسی پہ کئی افسران معطل ہوتے تھے، بڑے افسران چھوٹے افسران. ابھی تو ایک اس کو ابھی ہم کیا کہیں، کوئی اوپر سے کوئی سیاستدانوں کا نظام ایسے ہو گیا ہے جیسے صحافیوں کو سیاستدان سہولتیں نہیں دے رہے ہیں یا توجہ نہیں دے رہے ہیں. سر صحافی کے لیے کون سا پیغام دے گا ڈیجیٹل دور کے حوالے سے، کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں صحافت ایک پیغمبری پیشہ ہے، بہت بڑا پیغمبری پیشہ ہے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازے وہ اپنے ذہن سے خبر کا خیال کرے، یہ خبر صحیح ہے غلط ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. پہلے تو ہم بیٹھتے تھے 2 گھنٹے میں ایک چھوٹی سی خبر نہیں بنتی تھی، لفظ بنانے پڑتے تھے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی. جی بالکل، یہ سینئر صحافی جیکا آباد کا، اس نے یہ بات سنی. پہلے جو صحافت کرتے تھے بہت تکلیف گھٹنوں سے حوالے سے صحافت، آج کل کی صحافت ہے ڈیجیٹل صحافت ہے. جو صحافت کو انہوں نے پیغام دیا ہے، اپنے صحافت حق سچ اور عوام کے اجاگر کا مسئلہ کیا جائے. جی بہت شکریہ زاہد کر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. ٹری میرواں گاؤں مبارک شہر جرگے کا معاملہ خاتون زیبا شر کا شوہر علاقہ مکین پریس کلب ٹری میرواں پہنچ کر احتجاج کیا. ذرائع کے مطابق فیض علی شر، صحافت علی شر، شفیق شر، ظہیر احمد شر اور دیگر نے پریس کلب ٹھری میرواں پہنچ کر صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے اوپر جرگہ کرنے اور سیاہ کاری کا الزام لگایا گیا، ہم ان الزاموں کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ ہم انصاف فراہم کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں ریجن ڈاکٹر انعام وحید خان نے شیخو پورہ کا دورہ کیا. اس موقع پر شیخو پورہ ریجن نے تمام ایس پی اوز اور ایس ایچ اوز کے ساتھ کرائم میٹنگ کی. ڈی پی او شیخو پورہ غلام مبشر کی جانب سے بریفنگ دی گئی. دوران میٹنگ آر پی او شیخو پورہ ریجن نے جرائم اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنی ترجیحات کے متعلق افسران کو آگاہ کیا. ڈی پی او آفس میں آئی ٹی برانچ اور 15 برانچز کا وزٹ کیا گیا اور کام کا جائزہ لیا گیا. آر پی او شیخو پورہ ریجن نے سپر ماڈل پولیس اسٹیشن سٹی اے ویژن کا دورہ کیا. ڈی پی او شیخو پورہ نے بریفنگ دی، سپر ماڈل پولیس اسٹیشن میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. پولیس اسٹیشن میں فرنٹ ڈیسک، ڈی سی آر روم، ویٹنگ روم، حوالات تھانے کو چیک کیا گیا. ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال کا سی آئی او ہیلتھ بہاولپور اورنگزیب کے ہمراہ آر ایچ سی اور چیف کا دورہ. ڈائلیسس سینٹر کے لیے اسپتال میں مقرر کردہ جگہ کا وزٹ کیا اور 15 دنوں میں ڈائلیسس یونٹ فعال کرنے کی ہدایت کی. اسپتال کی اپ گریڈیشن کا اپروول آتے ہی ٹی ایچ کیو کو لیول ہسپتال کا بنایا جائے گا. تب ادویات کی کمی کو بھی دور کیا جائے گا اور ایمرجنسی یونٹ کا قیام بھی وجود میں آ جائے گا. خیرپور ٹاما والی کے نواحی علاقہ ناتی کام و نہر سے فاسٹ گارڈ محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 200 درخت غائب کی انکوائری بھیجی گئی جو اعظم بنگو ڈی ایف او نے روک رکھی ہے. میڈیا پر خبر شائع ہونے پر بلاک آفیسر کو جبری ریٹائرمنٹ پر بھیجنے کی تیاری. ڈی ایف او اعظم بنگو بہاولپور اپنے فرائض منصبی سے سر انجام دینے میں بالکل ناکام رہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے راؤ وسیم اکرم سے. جی وسیم اکرم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل، اس وقت میں تحصیل خیرپور ٹام والک کے موضع عنایتی میں موجود ہوں، جہاں پہ وزیر اعظم پاکستان ویژن گرین اینڈ گلین مہم کو نقصان پہنچانے میں محکمہ جنگلات کے افسران DFO اعظم بنگو بہاولپور نے فرائض منصبی سر انجام دینے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ کرپشن بچانے کے لیے بلاک افیسر عبدالخالق کے جوٹی وال بن گئے ہیں، بلکہ بلاک افیسر کو درختوں کی انکوائری سے بچانے کے لیے سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ باوثوق ذرائع کے مطابق بلاک افیسر عبدالخالق کے خلاف فوریسٹ گارڈ محمد عبد کی رپورٹ تقریباً 200 درخت غائب کی انکوائری جو کہ DF نے روک رکھی ہے۔ میڈیا پر خبریں شائع ہونے پر بلاک افیسر کو جبری ریٹائرمنٹ پر بھیجنے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ 200 سے زائد درخت عنایت بیٹ سے غائب ہونے کی رپورٹ پر DFO بہاولپور نے بلاک افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی اور نہ ہی نوکری سے فارغ کیا گیا، بلکہ اس انکوائری سے بچنے کے لیے DFO بہاولپور نے ہاتھوں مارنا شروع دیے ہیں۔ ہماری وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان ڈار اور محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ ایسے کرپٹ افسران کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائے تاکہ گرین اینڈ گرین مہم پر عمل درآمد ہو سکے۔ بہت شکریہ وسیم اکرم ہمیں تفصیل سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کینجن کے گاؤں عبداللہ دور میں نیاز گندور کے گھر میں اچانک آگ لگی، جس کے نتیجے میں 6 ماہ کی معصوم بچی جل کر بھاگ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق نیاز گندور کے گھر میں اچانک آگ لگی۔ نیاز گندور نے اب بچی کو بچانے کی کوشش کی تو خود جل کر زخمی ہو گیا، جو اس وقت سول اسپتال مکلی میں زیر علاج ہے، جبکہ 6 بکریاں اور گھر کا سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ متاثرین اہل علاقہ نے مددتاب کے تحت آگ پر قابو پا کر مزید نقصان سے بچا لیا۔ بچی کے جاگ ہونے سے گاؤں میں حرام مچ گیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے کمبا تھانہ محل پولیس کی ناجائز اسلحہ کے خلاف کارروائی ریپیٹر 12 بور برآمد کے ایک ملزمان گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر ٹوبا ٹیکسی رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایت پر ناجائز اسلحہ کے خلاف کارروائی SHO تھانہ پیر محل کے سربراہ میں محمد وسیم ASI نے SHO تھانہ پیر محل کے سربراہ محمد وسیم ASI تھانہ پیر محل کارروائی کرتے ہوئے ملزم وقار ولد محمد سر قوم گجر کو قابو کیا، جس کے قبضے سے ریپیٹر 12 بور اسلحہ ناجائز برآمد ہوا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے باضابطہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اور اب عمل کرتے ہیں فتح سے، جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے سامنے مین روڈ پر پانی سے گزرتے لوگوں اور وہاں لوگوں پر گزرتی گاڑیوں کے چھینٹے پڑتے، جس سے لوگوں کے کپڑے گندے ہوتے۔ TM معاملہ اس سائٹ پر بہت کم آتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندے محمد وحید سے۔ جی THQ اسپتال کے سامنے دکان گلیوں کی نالیوں کا مین روڈ پر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے گزرنے والی گاڑیوں سے گندے پانی کی چھینٹی اڑ کر گزرنے والے راہ پر پڑتی یا وہاں پر کے لوگوں پر پڑتی ہیں۔ پیدل چلنا دشوار ہے۔ TMO کا عملہ بھی THQ اسپتال کی طرف نہیں آتا، یہ آ کر صفائی نظام کو درست کیا۔ علاقہ اور دکاندار پریشان ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب مان بزدار کے خواب کو گرین اور کلین کو میں اڑا دیا۔ اہل علاقہ اور دکانداروں نے ڈپٹی کمشنر اٹک نان کمر اور وزیر اعلیٰ پنجاب مان بزدار سے اپیل کی ہے کہ THQ اسپتال کے سامنے گندگی ٹیر گندا پانی جو مین روڈ پر کھڑا اس کو صاف کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد وحید، RN نیوز، فتح جنگ۔ جے پور پولیس کی کامیاب کارروائی منشیات بڑی کھیپ پر سمگل کرنے کی کوشش، نام بھاری مقدار 179 کلو منشیات چرس اور 5 کلو افیم برآمد، جبکہ بین الصوبائی منشیات سمگلوں کے سرگنا ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب کا بعد SSP محمد طارق نواز احکامات کے تحت سمگلوں کا گرفتار کر دیا گیا اور تمام بین الصوبائی کٹس کو الرٹ کیا گیا۔ CA اور تھانہ کی خیر جب کا بعد SSP محمد طارق نواز کے سخت